الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ دو چیز آپ کو بالکل ریڈی رکھنا ہے۔ ایک اپنے کان سے بغور سماعت فرمانا ہے، اور دوسری بات کہ اپنے آنکھ سے غور سے دیکھنا بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں سن کر سمجھ میں نہیں آتی تو وہ دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز کم سے کم ہوا کرتی ہے، جیسے کہ فجر میں، اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت۔ لیکن اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے تو جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب سیکھ سکتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے، 2 رکعت آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے طریقے کو، تاکہ آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو۔ یہ ابھی قبلہ رو نہیں ہوں گے، یہ آپ کے رو ہوں گے، ہے نا۔ آپ کو صرف تصور کرنا ہے کہ یہ قبلہ کی طرف رو کیے ہوئے ہیں، اور 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہوں گے دونوں پاؤں کا، جس طریقے سے آپ پاؤں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی لازم و ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے پاؤں موٹے ہیں اور ران موٹے ہیں کہ اگر 4 انگل کا فاصلہ کرے گا تو اسے کھڑے ہونے میں دقت ہوگی، تو وہ جس انداز میں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں۔ یہ ہے انگوٹھا اور یہ ہے کان کی لو، اس سے چھو جائیں۔ اور اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بالکل کھلی بھی نہ ہو اور بالکل چپکی بھی نہ ہو، بلکہ کیسی ہو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی حالت میں چھوڑنا ہے اور ہتھیلی کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ بعض یوں ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف رکھتے ہیں، کیسے؟ آسمان کی طرف، آسمان کی طرف ایسے اوپر نہیں کرنا ہے، بلکہ سامنے قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لانا ہے اور ناپ کے نیچے یوں باندھنا ہے۔ اس طرح باندھنا ہے، آپ دیکھے بھی اور غور سے سنے بھی، اس طرح باندھنا ہے کہ دہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت یعنی پیٹھ پر ہو، اور اگل بگل کی انگلی یعنی کنکی اور انگوٹھے کی انگلی سے کلائی کو تھامنا ہے، پکڑنا ہے، بائیں کلائی کو اس طرح پکڑ لیا گیا، اور پھر مضبوطی سے اسے ناف پہ زور دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ کی سورہ کو پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ ختم کرنے پر آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ پھر کوئی سورہ یا چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائیں۔ اور اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انگلیاں خوب پھیلی ہوئی نہ ہو جب گھٹنے پر ہتھیلی رکھیں، گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، اس طریقے سے بتا دیں انگلیاں گھٹنے پر ہوں اور خوب پھیلی ہوئی ہوں، اور اس طرح نہیں کہ 4 انگل ایک طرف ہو اور 1 انگوٹھا ایک طرف، وہ کر کے بتا دیں، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح انگوٹھے کو اس طرح پیر کو نہیں پکڑنا ہے جب رکوع میں جانا ہے، اور اس طرح بھی نہیں کرنا ہے کہ سر اٹھا ہو
اور پیٹھ کوہان کے مانند ہو، بلکہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیٹھ اور سر برابر ہونی چاہیے کہ اگر اس پہ پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیں تو وہ گرے نہ، اس میں سے پانی نہ چھلک پڑے۔ ایک دم اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑے ہوں گے۔ اور منفرد ہو یعنی اکیلا کوئی نماز پڑھتا ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد، یہیں پہ رکے ابھی بتا دوں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنا ہے کہ ربنا لک الحمد کہنا ہے، یہ تینوں طریقہ جائز ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو رکوع سے جو اٹھ کر سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہا جاتا ہے، سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہا جاتا ہے، اور قومہ یہ نماز میں واجب ہے۔ تھوڑی سی آگے ہو جائیں، قومہ یہ نماز میں واجب ہے۔ اگر کسی کا قومہ صحیح نہیں ہوا تو نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ ضرور لحاظ رکھیں، اگر اس میں مسٹیک کرتے ہیں تو بڑی دقت ہوتی ہے۔ اور فی زمانہ 80% لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس لیے بغور اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ آپ پہلے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت جب سیدھا کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا تو سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر 1 مرتبہ تسبیح کہنے کے برابر پرسکون رہنا ہے۔ تو یہ رکوع سے اٹھیں گے، قومہ کریں گے اور سجدے کی طرف جائیں گے، پورا سجدہ نہیں کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح قومہ کرنا ہے۔ پہلے آپ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، سمجھ لیں تسبیح پڑھ لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ، بس۔ تو قومہ سیدھا کھڑے ہونا اور سیدھا کھڑے ہو کر کے 1 بار تسبیح کے برابر قومہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور کون سا طریقہ جائز نہیں ہے؟ 2 قسم کے لوگ اس طریقے سے قومہ کرتے ہیں، ایک جو قومہ پورا سیدھا کھڑے ہی نہیں ہوتے وہ آپ کو دکھانا ہے، اور ایک کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن تسبیح کے برابر رکتے نہیں ہیں، وہ آپ کو دکھانا ہے۔ رکوع میں جا کے کھڑے ہوں گے، آپ رکوع میں جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس طریقے سے پورا کھڑے ہی نہیں ہوئے، قومہ نہیں ہوا۔ اور ایک وہ کہ کھڑے تو ہوں گے لیکن تسبیح کے برابر یہ اتنا، یہ بھی درست نہیں۔ ایک بار وہ طریقہ پھر دکھا دیں جو صحیح ہے قومہ کا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، یہ طریقہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ اور ساتھ میں اگر منفرد یعنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو ربنا ولک الحمد بھی کہے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو صرف ربنا ولک الحمد کہے۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا قومہ کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کا پہلے طریقہ سن لیں، پھر یہ سجدہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اس طرح سجدے میں جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیں۔ پہلے گھٹنا زمین پہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو زمین پہ رکھنا ہے سجدے کی جگہ پر، پھر اس کے بعد سر کو رکھنا ہے۔ اس طرح نہیں کہ صرف پیشانی چھو جائے، ناک کی نوک لگ جائے، اس طرح نہیں کرنا ہے کہ صرف لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جم جائے، اور بازوؤں کو کروٹوں سے، یہ بازو ہے یہ کروٹ ہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلی سے ایک دم الگ رکھنا ہے۔ اتنی باتیں اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیں، اتنا کرنے کے بعد جو پیر کی انگلی ہے وہ قبلہ کی طرف ہوں گی، اور پھر تب جا کر کے آپ کو تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اب قبلہ کی طرف منہ کریں گے، یہ رکوع سے سجدے میں جائیں گے بلکہ قومہ سے، اور آپ بغور دیکھیں گے۔ اور جو بزرگ نہیں ہیں، جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کمزور ہوتے ہیں، اور کمزوری کی بنا پر وہ ڈائریکٹ بغیر زمین کا سہارا لیتے ہوئے وہ سجدے کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، تو وہ تو کمزوری کی بنا پر ہے۔ لیکن اگر کمزور نہ ہو تو پہلے گھٹنا، اور گھٹنے کے بعد تب زمین پہ رکھنا ہے ہاتھ کو، یوں ہی ڈائریکٹ زمین پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے۔ آپ سجدے میں جائیں، پہلے صحیح طریقہ دکھانا ہے۔
اللہ اکبر۔ آپ کو غور یوں کرنا ہے کہ پہلے گھٹنا رکھا گیا، پھر ہاتھ رکھا گیا یعنی ہتھیلی، اور ہتھیلی جب رکھیں گے تو یہ بھی قبلہ کے مانند ساری انگلیوں کی نوک یعنی منہ ہونی چاہیے۔ آپ پیر دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کی طرف ہے، پیر ایک بھی انگلی پیچھے سے نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ 3 انگلی، ایک انگلی کا پیٹ لگنا یعنی انگوٹھے کا فرض ہے، اگر نہیں لگا تب تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور 3 کا لگنا واجب ہے کہ اگر نہیں لگا تو نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اور 5 انگلی کا پیٹ لگنا زمین پہ یہ سنت ہے، اگر 1 یا 2 کم ہوئی تو سنت کے خلاف ہوئی، اور جو نماز سنت کے خلاف ہوتی ہے اس کا اعادہ کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو آپ پھر سجدے میں جائیں، ایک چیز اور دکھانا ہے سجدے میں ہے، یہ ان کی ران ہے، ران پنڈلی سے جدا ہے، یہ پیٹ ہے، یہ ران ہے، یہ ران پیٹ سے بھی جدا ہے، یہ پہلو ہے اور یہ بازو ہے، یہ بھی جدا ہے، کوئی کسی سے ملا نہیں ہے، اور اگر مل جائے تو وہی طریقہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ اب سٹ کے جو ایک دوسرے سے ملے ہوں وہ دکھا دیں کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، یہ سکوڑ کر نہیں کرنا ہے، کھل کے سجدہ کرنا ہے، اور اتنا بھی کھل کے نہیں کہ بازو والے کو تکلیف ہو، بس کھڑے ہو جائیں۔ تین بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کرنا ہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بائیں قدم کو بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے گا، پھر اسی طرح سجدہ کرے گا، یعنی 2 سجدے کرتے ہیں، اور 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح قومہ کرنا واجب ہے ویسے ہی جلسہ کرنا بھی واجب ہے، تو اس میں بھی بہت بڑی خطا اور غلطی ہوتی ہے۔ 2 سجدہ آپ کریں گے اور جلسے کی دونوں صورت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جلسہ ہے، سیدھا بیٹھ جانا ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب پھر آپ اٹھنا ہے آپ کو، اور وہ صورت دکھانا ہے جو درست نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پورا بیٹھے نہیں، جلسے ہی نہیں کیے، تو پھر یہ واجب ہے، ترک واجب سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس چیز کا دھیان دینا ہے۔ اور جب قاعدہ میں بیٹھیں گے تو کس طرح بیٹھیں گے؟ بائیں پیر کو بچھانا ہے اور بائیں پیر پہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھتے وقت بھی داہنے پیر کی انگلی قبلہ ہی کو ہونی چاہیے، پیچھے سے دکھنی نہیں چاہیے، اور جب ران پہ ہاتھ رکھیں گے تو یوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی رو ہوں، ایک دم اس طرح نہ ہو یا ایک دم ملی ہوئی نہ ہو، اپنی حالت پہ چھوڑنا ہے، اور اس طریقے سے قبلہ رو انگلیوں کو کرنا ہے۔ یہ 1 رکعت ہے، اور جیسے 1 رکعت ہے ویسے 3 رکعت ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ 1 رکعت انسان نماز پڑھ لیا تو پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسری رکعت میں آتا ہے، اب یہاں اس کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، ہاں بسم اللہ سے سورہ فاتحہ شروع کریں، پھر سورہ وغیرہ ملا ہے، پھر جس طرح رکوع بتایا گیا اس طرح رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پہ بیٹھیں گے، تو اب دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے اسے تشہد کہتے ہیں، اس میں اتحیات پڑھیں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، درود شریف کے بعد دعائے معثورہ پڑھیں، پھر سلام پھرنا ہے۔ اور اتحیات میں جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کھڑے ہو کے سماعت فرمائیں گے، انگلیاں کس طرح اٹھائیں گے اور پہلے کس لفظ پہ اٹھائیں گے لا پہ، اشہد ان لا الہ الا، لا پہ اٹھائیں گے، ال پہ گرائیں گے، لا، پھر سوڑا بتائیں، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے، اور یہ اس ہتھیلی پہ رکھ کے آپ بتا دیں اس طریقے سے یا اس طریقے سے، ہے نا، یہ نہیں دیکھنی چاہیے، ہاں، یا اس کو نیچے کریں، یہ اوپر ہو، آپ کے ہاتھ صرف انہیں دکھیں، ہاں ایسا۔ پہلے یہ 2 انگلی ہے جو کنارے کی، اس کے پیٹ کو ہتھیلی کے پیٹ سے لگانا ہے اس طریقے سے، اور یہ جو 2 انگلی ہے بیچ والی انگوٹھا، ان کو ہلکا بنانا ہے، گول،
اس طرح بنا کے پھر اس کو ایسے کر کے اٹھانا ہے، لا الہ، ال پہ گرا کر کے چھوڑنا نہیں ہے ایسے انگلی کو، بلکہ پھر اسے کھول دینا ہے، بس یہی اس کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کھڑی ہو کے سلام پھیرنے کا طریقہ بتا دیں کہ سلام بھی پھیرے تو سلام میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب سلام پھیرنا ہے تو السلام بولنا ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام نہیں ہونا چاہیے، السلام کا لفظ السلام بولنا واجب ہے نماز میں۔ اس طریقے سے سلام پھیرنا ہے کہ آپ کو گردن دائیں جانب لے کے آنا ہے اور بائیں جانب گردن لے کے جانا ہے، کندھا ایسے نہیں لے جانا ہے۔ ہاں، سلام پھیر کے بتائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر ہوگی کاندھے پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر کاندھے پر، اور بھی اگر آپ کی گردن جتنے ادھر جائیں گے اتنا بہتر ہے۔ اب آخری بات آپ یوں سماعت فرمائیں گے کہ اگر آپ قیام میں ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، اگر آپ رکوع میں ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ اگر بیٹھے ہیں تشہد میں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، آپ سلام پھیر رہے ہیں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ قیام میں ہیں تو نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اگر رکوع میں ہیں تو پیر کے انگوٹھے پہ ہونی چاہیے یا پیر میں ہونی چاہیے، اور اگر آپ تشہد میں ہے تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے۔ اور گود میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گردن جھکی ہونی چاہیے، نظریں گود میں ہوں لیکن رخ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ہر حالت میں کہیں بھی گردن نہیں جھکانا ہے۔ اگر قیام میں ہے تب بھی اس طریقے سے گردن نہیں جھکانا ہے، کیونکہ منہ ہو جائے گا نیچے کی طرف، اور نیت آپ کرتے ہیں منہ میرا کعبہ کی طرف، تو کعبہ کی طرف منہ، تو اس طرح انسان جس طرح عام طور پہ رہتا ہے سیدھا کھڑا، تو اس طرح ہونی چاہیے۔ اگر رکوع میں جائے تو ایسے ہی سر لے کے جائے، یہ کہ ایسے نہیں کرنا ہے، اس میں ایسے ہی سیدھا لے کے جائیں گے تو رکوع میں بھی سر اور پیٹھ سیدھی رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو نظریں تو گود میں ہوں لیکن سر اور منہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ باتیں تھیں، اس پر آپ خوب کو توجہ دیں۔ کوئی ایسی چیز چھوٹی ہے؟ اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں سلام پھیریں تو وہ طریقہ آپ کو بتا دیا گیا جو درست ہے۔ ایک وہ طریقہ جو پائے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے ہیں، ایک تو گردن کو اس طرح لے جاتے ہیں یہ والا، یا تو پھر جلدی جلدی والا، ٹھیک ہے؟ جو درست نہیں ہے وہ بتا دیں۔ ہاں، پہلے درست طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب غیر درست طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھا ایسے نہیں لانا ہے، یا پھر گردن کو اس طرح اوپر کی طرف نہیں لے جانا ہے، بہت ایک دم ایسے لے کے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ جی